Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھتے ہوئے ہمیں 43 درس ہو گئے ہیں. آج 44واں درس ہے. پچھلے ہفتے ہم نے 7 ہجری کے چند واقعات پڑھے تھے. 7 اور 8 ہجری کے چند واقعات پڑھے تھے، جس میں اہم جو غزوہ تھا وہ کون سا تھا؟ جی کون سا غزوہ پڑھا تھا؟ غزوہ موتا. ایک کو بھی پتہ ہے تو کافی ہے، میری نجات کے لیے کافی ہے. غزوہ موتا پڑھا تھا، جو ایک بڑا منفرد غزوہ تھا، جس میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی سنائی تھی کہ 3 صحابہ جو کمانڈر ہیں وہ یکے بعد دیگرے شہید ہوں گے، اور اس کے بعد جس کو بھی امیر بنا لیا جائے تو حضرت خالد بن ولید کو بنایا گیا تھا. اور یہ غزوہ روم کی طرف، جو یورپ ہے آج، اس کی طرف پہلا غزوہ تھا. بیچ میں کچھ اور چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوتے رہے. مثلا غزوہ ذات السلاسل ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو بھیجا اور وہ بھی فتح یاب ہو کر آئے. اب یہاں پر 8 ہجری رجب کا واقعہ ہے. رسول اللہ کی مدنی زندگی کے 8ویں سال رجب میں پہنچ چکے ہیں ہم، رمضان سے شعبان میں، رمضان سے پہلے. معاملہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ میں یاد کریں جب 6 ہجری میں 2 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ شرط تھی کہ اب عرب میں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک قریش ایک مسلمان، اور باقی جو چھوٹے قبیلے ہیں وہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ حلیف بننا چاہیں، یعنی الائنس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ ان میں ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف بن گئے، یعنی مسلمانوں کے اہل بن گئے. اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش کے ساتھی بن گئے، اور ان کی آپس میں جنگیں تھیں. اب یہ شعبان میں یہ ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر خفیہ حملے کا ارادہ کیا، اور اس میں قریش کے لوگ بنو شیبہ، سہیل، ان لوگوں نے بھی ان کی مدد کی. تو انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، ان کے قبیلے کو مارا اور بہت قتل عام کیا. وہ لوگ کعبے میں گئے، کعبے میں بھی مارا. پھر وہ لوگ بدیل بن ورقہ کے گھر میں گئے تو گھروں میں گھس کے مارا ان کو. تو یعنی بڑا قتل و خون کیا. جب یہ ظلم ہوا تو اور قریش نے بھی اندر سپورٹ کی. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ کو نہیں پتہ لگے گا، ہم اندر سے اسلحہ دے رہے ہیں، افراد دے رہے ہیں چھپ چھپ کے، وہ یہ سمجھیں گے کہ بنو بکر نے مارا ہے. ادھر بنو خزاعہ جو تھے وہ اپنا وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ان میں ایک شاعر تھا عمرو بن سالم، وہ بھی ساتھ تھا. وہ آیا اور اس نے بڑے درد مندانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں فریاد کی کہ ہماری عورتوں کو مارا، کعبے میں مارا، ہمیں ایسے لوٹ لیا گیا، اور یا محمد ہم آپ کے حلیف ہیں، کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا. اور شعر جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے دل میں بجلی دوڑا دیتا ہے، اس کا ایک اثر ہے. یعنی انداز میں گا کر آدمی کوئی بات کرے فصیح بلیغ تو یہ جذبات
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آئے اور آپ نے فرمایا ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اور یہ بات صرف جوش میں نہیں کہی تھی اللہ کے نبی نے, پورے یقظان عقل سے کہی تھی. اب قریش کو احساس ہوا کہ انہوں نے معاہدہ تو ہم نے معاہدہ توڑا ہے, تو اب ان کو خیال آیا کہ چونکہ اب قریش کمزور ہو چکے تھے, چونکہ آپ یاد کریں غزوہ احزاب میں جو 4 ہجری میں ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب غزوہ خندق میں کافر ہار گئے تھے, آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد ہم حملہ کریں گے, یہ حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ اب آہستہ آہستہ مشرکین مکہ کی طاقت کمزور ہو گئی تھی, مسلمان طاقتور ہو گئے تھے. اسی طرح مسلمان نے عرب کے آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے, چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. بہت سارے مسلمان نہیں ہوئے, جیسے یہ قبیلہ بنو خزاع مسلمان نہیں تھا, لیکن معاہدہ اور پیکٹ کر لیا, جیسے آج پاکستان کا چائنا کے ساتھ, ٹرکی, رشیا کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے. تو غیر مسلم ممالک سے اسلامی سلطنت جو ہوتی ہے وہ معاہدے کر سکتی ہے اپنے ڈیفنس کے لیے, یہ آپ نے کر لیے تھے. تو ابو سفیان وہ خود, یعنی پورے مکہ کا سردار, وہ خود چل کر مدینہ آیا, اور وہ آیا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر میں آیا. ام حبیبہ جو ہے وہ ام المؤمنین بن چکی ہیں, کافروں کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی ام المؤمنین وہ ام المؤمنین بن چکی ہیں. تو جب وہ ان کے کمرے میں آیا تو جو بستر پڑا ہوتا ہے نا کمرے میں بیٹھنے کے لیے یا لیٹنے کے لیے, تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس بستر کو لپیٹ دیا. تو ابو سفیان حیران ہوئے, مہمان آتے ہیں تو بستر بچھا کے بٹھایا جاتا ہے, لپیٹ دیا, باپ آئے اتنے عرصے سالوں بعد. ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں قابل نہیں ہوں؟ کہا آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں, آپ مشرک ہیں, نجس ہیں, یہ رسول اللہ کا بستر ہے, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. یہ میرے عزیز دوستوں وہ جذبہ ہے جس کو ولا اور برا کہا جاتا ہے, کہ مسلمان ہونے کے بعد ہماری ساری وابستگیاں جو ہے وہ اسلام کے نام سے ہوتی ہیں, چاہے وہ کالا ہو, گورا ہو, دنیا کے دوسرے پار رہتا ہو, وہ ہمارا بھائی ہے اور اس سے ہماری محبتیں ہیں. اور اگر وہ سگا باپ بھی ہے اور بھائی بھی ہے اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے, صحابہ کا دشمن ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس سے ہماری دشمنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے الحب والبغض فی اللہ, یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گی, کہ محبت ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی سیاسی وابستگی سے محبتیں نہ ہوں, کسی قومی وابستگی کی محبتیں نہ ہوں, قبائلی تعصب نہ ہو, بلکہ کسی سے محبت اور نفرت کا مدار اس کی دینداری ہو. جو جتنا دیندار ہے, جتنا اللہ والا ہے, اتنا محبوب ہے ہمارا. حکمران اگر دیندار ہو, اچھی بات کریں, ہم ان سے محبت کریں گے, اگر بے دین ہے تو اس سے محبت نہیں کریں گے. ہمارے قبیلے کا بڑا, ہمارے قبیلے کا دوست, ہمارا ساتھی. البتہ ایک بات ہے کہ باپ اگر مشرک بھی ہے تو اس سے وہ محبت تو نہیں کرنی, بہرحال باپ کا احترام کرنا ہے, یہ قرآن میں آئے. لیکن یہ جو کہ معاملہ رسول اللہ کے بستر کا تھا, اس لیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ میں غیرت زیادہ آئی کہ اللہ کے نبی کے بستر پہ مشرک بیٹھے, وہ بھی مشرکوں کا سردار نہیں بیٹھے. اچھا بعد میں اللہ کے نبی کو پتہ لگا, آپ نے فرمایا نہیں نہیں ام حبیبہ تمہارا باپ ہے, عزت کرو, عزت سے بٹھاؤ اس کو. بہرحال تو یہ جذبات اور یہ فلسفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیدا فرمایا کہ ہماری سب سے محبوب چیز جو ہے وہ امت ہو, اور امت کی نظر سے ہم ہر آدمی کو دنیا میں دیکھیں, معاملات اچھے کریں. غیر مسلموں سے بھی کوئی بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے, غیر مسلموں سے بھی اخلاق کا معاملہ کرنا ہے, لیکن دلی محبتیں اور دلی چاہتیں ہماری کس کے ساتھ ہونی چاہیے, جس کو ولا کہتے ہیں, دلی محبت, وہ ایمان والوں کے ساتھ. ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس گیا کہ بھئی ہم معاہدہ ہم نے کیا تھا, تو معاہدہ میں تجدید کرنے آیا ہوں معاہدے کی. آپ نے فرمایا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ آپ انجان بن گئے, آپ نے کوئی معاملہ ہوا ہے؟ نے کہا نہیں بھائی ایسے ہی. ابو بکر کے پاس گئے, ابو بکر نے کہا میں کیا کروں. عمر کے پاس گئے, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تلوار سے تو بچ گیا, اتنا کافی نہیں ہے, میرے پاس آ گیا معاہدہ کرانے. عمر تو عمر ہے. حضرت علی کے پاس, حضرت حسن حسین کے پاس چلے گئے, تم یہاں دستخط کر دو. حسن حسین کہ ہاتھ لگ کے دستخط کر دو. حضرت فاطمہ نے کہا بچے کیا دستخط کر دیں. خیر وہ خائب و خاسر ہو کر ابو سفیان واپس چلا گیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی نکلو, ہم نے ایک غزوے پہ جانا ہے, ایک بڑی مہم پر جانا ہے, اور کہاں جانا ہے یہ نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا. اور آپ نے اس مہم کو اتنا خفیہ رکھا کہ اپنے مخلص ترین صحابہ کو بھی نہیں بتایا کہاں جانا ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی بہت مرتبہ عادت تھی کہ آپ نے جب کسی اہم غزوے میں جانا ہوتا تو آپ بتاتے نہیں تھے کہاں جانا ہے. سیکریسی
کرنا یا کیموفلاج کرنا یہ سنت ہے، خاص طور پہ ایسے معاملات میں جہاں دشمن ہو، آپ کا کوئی تکلیف پہنچانے والا ہو، اس کے سامنے اپنے معاملات نہیں لانے چاہیے. حاسد ہو، ہر معاملہ فیس بک پہ ڈالنے کا نہیں ہوتا. پہلے کہتے تھے جناب نیکی کر دریا میں ڈال، آج کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر معاملہ ہر ایک کو بتانے کا نہیں ہے، میرا بچہ یہ کر رہا ہے، میرا وہ یہ ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ہو گئی. ہاں کوئی دین کی اچھی بات ہے خاص تو ٹھیک ہے بتا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام کیے اپنی خبر کو چھپانے کے لیے. نمبر 1، حضرت عائشہ کو نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بھی اللہ کے نبی کا کہاں کا ارادہ ہے، کہا مجھے نہیں پتا. نمبر 2، آپ نے ابو قتادہ ربیعی کی سرکردگی میں ایک اور علاقے کی طرف ایک سریہ بھیج دیا، ایک مہم بھیج دی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا ہے، آپ بھی وہیں لڑائی کرنے جا رہے ہیں کسی اور جگہ. یعنی اس کو فالس فلیگ کہتے ہیں. فالس فلیگ آج کی ملٹری لینگویج میں فالس فلیگ کا مطلب ہے کہ آپ نے حملہ کہیں اور کرنا ہے، آپ فلیگ کہیں اور لگاتے ہیں. نمبر 3، آپ نے مدینہ سے کسی کے نکلنے پر پابندی لگا دی. کوئی مدینہ سے باہر نہیں نکلے گا، باہر سے جو آئے باہر نہیں نکلے گا. ایمبارگو، کیونکہ باہر نکلے گا تو مدینہ کی خبر باہر دے سکتا ہے مکہ جا کے کہ بھی کچھ ہو رہا ہے مدینہ میں. ٹوٹل لاک ڈاؤن. نمبر 4، آپ نے جاسوسی کا نظام بنایا اور اس کا امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ بھئی تم مدینہ کے اندر بھی منافقوں کی جاسوسی کرو، باہر بھی کوئی آدمی آ جا رہا ہے، کسی کو اندازہ نہ ہو ہم کسی مہم کی تیاری کر رہے ہیں. اور آخر میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم خذ علی اسماعہم و ابصارہم، اللہ تو آپ کافروں کی آنکھوں اور کانوں کے آگے پردے ڈال دے، فلا یرون الا بغتۃ، تو وہ ہمیں جب بھی دیکھیں تو اچانک دیکھیں، ولا یسمعوا بنا الا فجاءۃ، اور ان کو ہماری خبر اچانک پہنچے جب ہم سر پہ پہنچ گئے. اب اس سے جو ہے نا اللہ کے نبی نے ایک بڑی زبردست بیلنس ایک مسلمان کی زندگی کا بتا دیا ہے کہ بھئی مسلمان اسباب اپناتا ہے پورے اور پوری عقل، فہم اور ہوشیاری کے ساتھ. دنیا کے اعلیٰ ترین اسباب، ٹیکنالوجی، ڈیوائسز، میتھڈز، اسٹریٹجی ساری اپنائے گا اور پورے حاضر دماغی کے ساتھ اپنائے گا. اور آخر میں اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ میں نے اپنے اسباب اپنا لیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ جی میں نے کاروبار شروع کر لیا، پورے کاروبار کا سائنس پڑھ لی، میں نے جتنا پڑھنا تھا اپنے فیلڈ کا پڑھ لیا، اس کی ریسرچ کر لی، پوری دنیا میں دیکھ لیا اور لوگوں سے مشورہ کر لیا، سیٹ اپ بنا دیا، پلانز بنا دیے، فنڈ اکٹھا کر لیا، ریزرو فنڈ اکٹھا کر لیا، کمپنی کی برانڈنگ کر لی، مارکیٹنگ کر لی، سارا کچھ کر لیا. اب اللہ آپ اس میں برکت ڈال دیں. یہ نہیں کہ آدمی بیٹھ جائے. کل میں ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے گیا تو میرے ساتھ ایک بیچارے صاحب بیٹھے، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں تلاوت کر رہا تھا، کیونکہ اس کی عادت بنائیں کہ جب بھی آپ فارغ بیٹھیں تو آپ تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں اچھی. دنیا میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں نا 10 منٹ 20 منٹ بس میں ان کا کتاب پڑھنا چاہیے، وہ بھی موبائل میں ڈال لیں، قرآن تلاوت کر لیں، روز کا 1 پارہ تو لازم ہے، دعا پڑھ لیں، مناجات مقبول پڑھ لیں، نہیں تو اچھی کتاب پڑھ لیں، کوئی اچھی چیز پڑھ لیں، ذکر کر لیں. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ فائدہ ہوا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے، پاکستان میں مرا کوئی بھی نہیں ہے. تحقیق ہے جس کو ویکسین لگی ہے وہ کوئی نہیں مرا، ایک فیٹلٹی بھی نہیں ہوئی، اور ویکسین کا ریٹ جو ہے وہ 6 گنا وائرس گر گیا ہے. سمجھ نہیں آیا وہ سوئے کیا بولوں. کہہ رہے خو امیر سے ہمارا عقیدہ یہ ویکسین سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ سے ہوتا ہے. میں کہا بالکل صحیح، زبردست بات. میں جھوم گیا، میں کہا اور کیا بولوں. میں نے کہا ویسے امیر سے آپ کوئی دوائی شوائی لیتے ہو، پینیڈول مینیڈول، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا مسجد آ جاتے ہو؟ کہنے ہم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں کہا نہیں جانا آگے سے، کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اچھا اب ہم جو ہے نا ایسے کوئی بات کرے آدمی پریشان ہوتا ہے، کیا بولے اس کو؟ لوگ بولتے ہیں ہاں بات تو سے اللہ سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ حماقت ہے پرلے درجے کی، یہ ایمان نہیں ہے، حماقت، بے وقوفی اور جہالت کا شاخسانہ ہے. اس نے امت کو گڑوا دیا زمین میں. بھائی یہ کام گڑوانے نہیں اللہ سے ہوتا ہے. وہی آدمی جب پھنسے گا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس پر جب قرض چڑھے گا تو بولا اللہ سے ہوتا ہے نا، اب وہ آ کے آپ سے مانگے گا حضرت قرض دے دو. بھائی یا تو اللہ سے ہوتا ہے، آپ نے تو بولا تھا اللہ سے ہوتا ہے، میرے سے کیوں مانگ رہے ہو؟ بھوک لگے گی ریسٹورینٹ پہ جائے گا، کسی پیسے مانگے گا. ریسٹورینٹ پہ کیوں جا رہے ہو؟ آپ گھر میں دعا کرو یا اللہ میری بھوک مٹا دے. یہ حماقت اور جہالت ایسی ہے کہ چھوٹی مثالوں میں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بڑی مثالوں میں کوئی سمجھائے گا سمجھے اللہ سے ہوگا، اللہ کرے گا. اسرائیل پہ حملہ کر دو، اسرائیل پہ حملہ کرو، وزیر اعظم جائیں گے
اور گالیاں بھی، وزیر اعظم اسرائیل پہ حملہ نہیں کر، آرمی چیف بزدل ہو گیا ہے، حملہ کر دو. بھائی حملہ کیسے ہمارے اللہ سے ہوتا ہے؟ اللہ یقین نہیں تمہیں؟ آپ کو ایک 4 روٹی پر اللہ پہ یقین نہیں آ رہا، آپ 4 روٹی کمانے باہر جا رہے ہو، اس کو آپ بولو اسرائیل پہ حملہ کر دو. تو یہ حماقت اور بے وقوفی کی باتیں ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے جب تھوڑی عقل آئے تو نہیں کر رہے ہوتے. پھر وہ جو ویکسین لگا رہے تھے وارڈ بوائے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یار بڑی پریشانی ہے. میں نے کہا، کہہ رہے یار بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ویکسین ہم لگوا رہے ہیں، بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں کہا ان کو بچے ہونے کی فکر نہیں، اس سے پہلے والے کی فکر ہے، پہلے والے کام زیادہ فکر ہے. میں کہا یہ ہمارے لوگوں کو خاص فکر ہوتی ہے نا، 60-70 سال کا مجھے فکر ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. میں کہا ابھی 4 کروڑ بچے تو ملک اسکول سے باہر ہیں، اتنے بچے ہو گئے ہمارے. 20 سال سے پولیو ویکسین زیادہ لگ رہی ہے، بچوں کا ریٹ 2 گنا بڑھ گیا ہے، 2.9 سے 3.9 چلا گیا ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے بچے کرنے ہیں، کتنے بچے کر کے چڈی بنا کے امریکہ پہ اکٹھا بچوں کا مکھیاں بیچ دینی ہے، بچے سارے بچے وہاں پہنچ جائیں گے، امریکہ فتح ہو جائے، پتہ نہیں کیا کرنا. تو یہ ساری بیوقوفی جہالت کی باتیں، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو بات عقل کے خلاف ہو وہ اسلام کے خلاف ہے، جو بات عقل کے پیمانے پر صحیح آ جائے، عقل فطرت سلیم پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. قرآن بے وقوف کے لیے نہیں آیا. نعرہ تکبیر ماشاء اللہ. قرآن عقل مند کے، اللہ فرمانے اس میں آیتیں ہیں عقل والوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن میں نشانیاں ہیں فکر والوں کے لیے. افلا یتدبرون القرآن. کیوں تم لوگ قرآن میں سنجیدگی اور گہرائی سے غور و فکر نہیں کرتے؟ گہرائی سے غور و فکر کا کام ہے. بہرحال تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں ہمیں اسباب اپنانے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی طریقہ امریکہ سے ملے، یورپ سے ملے، سعودیہ سے ملے، پاکستان سے ملے، چائنا سے ملے. کیونکہ فطرت جو ہے وہ فطری علوم و پوری دنیا کی وراثت ہے. اس کو مسلمان کافر نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی مسلمان کافر نہیں ہوتی، سائنس یا میتھس مسلمان کافر نہیں ہوتی. وہ سب انسانوں کی ہے، جو لے لے اس سے لے لینا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اور اسباب اپنانے کے بعد اگر نتیجہ غلط ہو جائے تو اللہ پہ راضی رہنا، اللہ اسی میں خوش تھا، میں نے تو پوری محنت کی تھی. اور اگر نتیجہ اچھا ہو جائے تو اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا کہ میں بڑا با کمال، میری انٹرپریٹشپ دیکھو، میں نے اپنے کمال اور اپنی عقل سے کتنا پیسہ کما. نہیں، اللہ کا فضل تھا، میں نے اسباب اپنائے، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے. یہ ہے فرق کافر اور مسلمان میں، کہ کافر بھروسہ کرتا ہے اپنے عمل پر، مسلمان عمل وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے لیکن بھروسہ کرتا ہے اللہ پر. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چونکہ امبارگو لگ گیا تھا کہ مکہ سے باہر کوئی خبر لے کے نہیں جائے گا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اشارہ مکہ ہی ہے، مکہ پہ حملہ کرنا ہے، اللہ کے نبی جو تیاری کروا رہے ہیں. تو حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت، بوڑھی عورت کو دیا، اس کو بولا یہ خط لے کے تم مکہ میں چلے جاؤ اور فلاں فلاں لوگوں کو دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. وما ينطق عن الهوى. اللہ قرآن میں فرماتے کہ میرا نبی اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی کی زبان سے نکلی ہر بات اس وحی کی طرف سے ہوتی ہے جو وحی آئی. اب وہ وحی چاہے قرآن میں آ جائے تو وہ وحی مطلوع ہے، قرآن میں نہ آئے تو وہ حدیث ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے. آپ نے حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت مقداد بن اسود، یہ 3 صحابہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ تمہیں روضۃ خاخ جگہ بھی بتائی، وہاں پر جب تم پہنچو گے ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہے، اس سے خط لے لینا. یہ گئے، اس عورت کو پکڑا، اس عورت نے کہا میرے پاس خط مت کوئی نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ خط نکالو ورنہ تمہارے کپڑے اتاریں گے، دھمکی دی. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے بالوں کی جوڑے سے خط نکال کے دیا. خط پڑھا تو حاطب بن بلتعہ کی طرف سے تھا اور وہ قریش کو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ تم پر حملہ کرنے والی، گویا کہ راز افشا کر دیا. یہ واپس آئے، رسول اللہ کی مجلس میں پیش کیا، یہ رسول اللہ حاطب کا خط ہے. حضرت عمر بھی بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ ابھی حکم دے اس منافق کی گردن. حضرت عمر تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی اس منافق کی گردن اٹھا دیں. کام تو غلط کیا، رسول اللہ کا راز فاش کر دیا کافروں پر. تو آپ نے فرمایا یا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حاطب بدری صحابی ہیں، وَلَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. اور تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھا
اور یہ فیصلہ کیا بدر والوں آج کے بعد جو کرو تمہاری مغفرت ہے۔ تو حاطب بدر میں شریک تھا، یعنی آپ نے گواہی دی کہ بدر میں جو بھی شریک ہوا ہے وہ مومن خالص ہے۔ 313 جتنے لوگ تھے اس کے ایمان پر شک کرنا بھی غلط ہے، یا تعزیانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے ایمان پر حرف اٹھاتے ہیں۔ جو صحابہ کے ایمان پر حرف اٹھاتے ہیں ان کے منافق ہونے کا یقین ہے، صحابی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ ہاں غلطی ہر صحابی سے ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، اور صحابہ معصوم نہیں ہوتے، مغفور ہوتے ہیں۔ یہ جملہ یاد کر لیں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، مغفور ہوتے ہیں، یعنی صحابہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے اور ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کی غلطیاں نکالنے والے، اپنی اسکالرشپ جھاڑنے والے اب کتابوں میں کہ صحابہ سے غلطی چھوڑ دیں بھائی، تو وہ تو اللہ نے معاف کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نادم ہو گئے، یہ بھی صفت ہے کہ بھئی جب بڑا کوئی تنبیہ کر دے، قرآن حدیث سنا دے، تو آپ کے جذبات فوراً بیٹھ جائیں۔ اور یہ حضرت عمر کی کمال کی صفت تھی کہ حضرت عمر کے آگے اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ جاتا تو کان وقافا عند کتاب اللہ، فوراً چپ ہو جاتے۔ تو یہ انسان کی صفت ان کی، بھئی جب کوئی آپ کو ایسی بات بتا دے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اب اپنی غلطی کو پر اڑے رہنا یہ تکبر ہے، اب نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ عقل سے ہر آدمی کی، چاہے کافر بھی، اس کی بات کو غور سے سننا، کیا کہتے ہیں، عقل کے پیمانے پر صحیح آ جائے، دین کے پیمانے پر مان لیتے ہیں، حضرت عمر مان لیں ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جراثیم اور انفیکشن ہوتا ہے، وہ پرہیز نہیں کرتے۔ بعض لوگ پرہیز تو کرتے ہیں پھر بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی سی دوائی سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو جو نیک صحابی، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو گئی۔ دوسری بات یہ، حضرت حاتم نے جو خط لکھا تھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ خط اطلاع تھی یا دھمکی تھی؟ خط یہ تھا، فرمایا اے قریش، رسول اللہ تم پر ایک ہولناک لشکر لے کر رات کے اندھیرے میں سیلاب کی طرح آئیں گے، اللہ کی قسم اگر وہ اکیلے بھی آ جائیں اللہ ان کی مدد کرے گا، لہٰذا تم اپنی خیر مناؤ۔ اب یہ گویا کہ ایک دھمکی تھی۔ حضرت حاتب کو بولا آپ نے کیوں کیا تھا؟ کہا میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، میرا مال مکہ میں، تو میں نے کہا کہ میں ان کو خط لکھ دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے۔ 10 رمضان مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کے ساتھ نکل لیں۔ کہاں 313 تھے بدر میں، کہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تو چھپ چھپ کے ہر صحابی نکلا تھا، اور اللہ کے نبی اور ابو بکر اکیلے نکل رہے تھے۔ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو چھپ کے رہتے تھے، مکہ میں تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، اور دار ابی ارقم میں چھپ چھپ کر تعلیم دین کی کرتے تھے، اور آپ کو 3 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا گیا تھا شعب ابی طالب میں، اور آج 10,000 کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور آپ پیش قدمی کر رہے ہیں مکہ کی طرف۔ اور یہ جو میں نے بات کہی 10,000 قدسیوں کی طرح، یہ بائبل میں لکھی ہے۔ بائبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ہیں اس میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ نبی 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں پر جلوہ نما ہوگا۔ فاران کی چوٹیاں یعنی مکہ کے پہاڑوں پر آئے گا، تو یہ بائبل میں لکھا تھا۔ لیکن البتہ بائبل میں تحریف کر دی گئی، تو بعض نسخوں میں ہے، بعض ایڈیشنز میں نہیں ہے۔ انجیل برنابا جو ہے، برناباس کی جو بائبل ہے اس کے اندر ہے، جس کو عیسائی نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے جحفہ کے مقام پر، راستے میں ایک جگہ آتی ہے، اب لشکر سارا جا رہے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لائے۔ تو آپ نے ان کا اسلام قبول فرمایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے عباس، اور گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا۔ عباس کو بولا تم ہمارے ساتھ اسی پیش قدمی میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، حضرت عباس کے بارے میں یہ بات سمجھیں کہ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہو رہے، یہ پہلے سے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ہدایت پر اپنے اسلام کو چھپا کر قریش کی جاسوسی کے لیے مکہ میں بیٹھے تھے۔ چنانچہ جب احد ہوا تو حضرت عباس نے رسول اللہ کو خط لکھ کر پوری خبر دی، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لشکر ہیں، اتنے گھڑ سوار ہیں، اتنے آدمی ہیں، پوری اطلاع دے رہے تھے۔ لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج یہ جو جاسوسی کرتے ہیں تو بہت سارے مسلمان جاسوسوں کو کافروں کے ملک میں کافر بن کے رہنا پڑتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یعنی دین اتنا وسیع ہے، اسلام جو ہے اتنا وسیع ہے، اسی وجہ سے کسی آدمی کے ظاہر پر حکم نہیں لگانا چاہیے، اوے تو ایسا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایمان ناپنے کے پیمانے ہیں نا، ٹوپی کتنی بڑی ہے، داڑھی کتنی لمبی ہے، کرتا کتنا لمبا ہے، یہ بس ایمان ناپ، ایمان تو یہاں سے ناپا جاتا ہے، اس کے ناپنے کا ہی پیمانہ تو نہیں لگایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کسی وجہ سے اپنی ظاہری حیت
بڑی زبردست نہ رکھ سک رہا ہو، کوئی وجہ ہو اس کی، آپ کو نہیں پتہ ہو، نہ وہ بتانا چاہ رہے، تو حضرت عباس جو تھے وہ تو غیر مسلم بن کے رہے مکہ میں اتنا عرصہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ اب وہاں کے مقام پر آپ پہنچے جو مکہ سے پہلے ہے، تو یہاں پر اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ابو سفیان اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ آئے۔ آپ کی پھوپھی تھی حضرت عاتقہ، ان کے بیٹے، اور آپ کے چچا تھے حضرت حارث۔ رسول اللہ کے 6 چچا تھے، سارے مسلمان نہیں ہوئے۔ امیر حمزہ مسلمان ہوئے، حضرت عباس مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے، پہلے فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے ابو سفیان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان سے نہیں ملنا۔ وہ باہر تھے، کہا اجازت، حضرت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اجازت چاہ رہے ہیں ابو سفیان اور امیہ آپ سے عبداللہ بن امیہ۔ آپ نے کہا میں نہیں ملتا۔ آپ نہیں ملتے؟ کہا ابو سفیان نے میرے خلاف مکہ میں شعر کہا کرتا تھا، وہ شاعر تھا، اللہ کے نبی کی تنقیص میں اللہ کے نبی کے خلاف شعر کہتا تھا، اور کہا کہ عبداللہ بن امیہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے محمد تم آسمان پر چڑھ جاؤ نا سیڑھی لے کر، اور آسمان سے صحیفے لے کر آؤ اور ہمیں پڑھ کے سناؤ، پھر بھی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نہیں مانتا ان کی بات، میں اسلام قبول نہیں کرتا ان کا۔ سب حیران کہ اللہ کے نبی تو ایسے نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری مدبرہ اماں تھیں، ازواج المطہرات میں بڑی دانشمند اور بڑی سمجھدار ازواج مطہرات، انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں رسول اللہ، آپ اپنے اخلاق کے مطابق معاملہ کریں۔ آپ کو تو اللہ کے نبی، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو سینے سے لگانے والے ہیں، آپ تو مغفرت کرنے والے ہیں، آپ تو عفو رؤوف رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اپنے اخلاق کے مطابق معاملہ کریں۔ تو اللہ کے نبی کا دل نرم ہوا، آپ نے کہا بلا لو۔ اب حضرت علی نے ان کو سکھایا کہ دیکھو جب تم جاؤ تو تم یوسف کے بھائیوں والی بات کرنا۔ اب یہ آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف کو جو کہا تھا نا، جو یوسف نے دربار میں بلایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ واللہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا ہمارے بھائی، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سے اونچا بنائے، ہم ہی غلطی پر تھے، میری غلطی تھی۔ تو اللہ کے نبی کو بھی جوش آیا، آپ نے بھی یوسف علیہ السلام والا جملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم پر کوئی گرفت نہیں آج کے بعد، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، زبان کی کاٹ اتنی گندی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پر بھی اثر ہے۔ 10 سال گزرنے کے بعد انہوں نے زبان کا جو تیر لگایا تھا، اللہ کے نبی کے دل پر اس کا اثر ہے۔ عربی کا شعر ہے جراحات السنان لها التئام، کہ تلوار کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج ہم سارے دیندار غیر دیندار زبان کے اندر ہم نے تلوار اور آرے آٹومیٹک رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے ماس طور پر لوگوں کو چیر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ پنجابی ایسا، پٹھان ایسا، اور مولوی ایسا، سیاستدان ایسا، تم ایسے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہن، اپنے پڑوسیوں کو، ملنے والے کو، تو یہ، اور تو چھوٹا، تو کمینہ، تو یہ ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے۔ اور ہم زبان کی کاٹ سے اپنے جو چھوٹے موٹے نماز روزے کے عمل ہیں اس کو برباد کر رہے ہیں۔ زبان کی کاٹ بڑی خطرناک ہے۔ غیبت کرنا، کسی مسلمان کیا کسی کافر، کسی جانور کی عزت خراب کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کے عیب نکالنا۔ آج سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ کیا چیز پھیلتی ہے؟ کسی کا عیب نکالا جائے، پورا میڈیا وائرل، ٹاک شوز، اس کے اوپر اخبار لگے ہوئے ہیں، کیا دیندار کیا غیر دیندار، ہر ایک اس پر لکھ رہا ہے۔ ارے بھائی اپنی برائیوں پر تو دیکھ لو، اپنے دل کو تو دیکھ لو، یہاں بھی 2 کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ کیا میں پاک ہو گیا ہوں؟ کیا میں بدنظری نہیں کرتا؟ کیا میں بے حیائی کے عمل نہیں کرتا چھپ چھپ کر؟ کیا میں جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا میں غصہ نہیں کرتا لوگوں پر؟ کیا میں گالیاں نہیں دیتا؟ کیا میری نمازیں 5 وقت مسجد میں ہو رہی ہیں؟
کیا میں نے کسی کا حق نہیں دینا؟ ابھی یہ لاہور والا اسکینڈل ہوا، ساری دنیا پڑ گئی، مولوی ایسے، مدرسے ایسے، یہ ایسے، گویا کہ موقع مل گیا، لاکھوں کروڑوں پوسٹیں ڈل رہی ہیں، ہر آدمی اس گند میں ہاتھ ڈال رہا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ عدالت کا کام ہے، عدالت کام کرے گی. آپ کو برائی بیان کرنی، اس آدمی کی برائی کرو جس نے یہ کمینگی کا کام کیا. آپ نے سارے مدرسوں کو رگڑ دیا، سارے مولویوں کو رگڑ دیا. یہ تو لاکھوں علماء، لاکھوں دیندار مدرسے ہیں، کیا سارے ایسے ہی کرتے ہیں؟ اگر کوئی سیاستدان ایک غلط کرے، کوئی کالج یونیورسٹیوں میں اسکینڈل نہیں ہوتے تو ہم کیا کہیں 95% لوگ تو میرے کالج یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، ہم کہیں ساری عوام خراب ہے، سارے کالج برباد ہیں، ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں، ایسے یہ غلط ہے؟ تو بھائی ہر جگہ غلط لوگ ہوتے ہیں، اور ایک قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، غلط لوگ زیادہ ہوں گے. خدا را اپنے عمل کو برباد نہ کریں. ایک اللہ کے نبی نے فرمایا زبان سے نکلا ہوا ایک بول جہنم میں الٹے منہ گرائے گا، انسان کو برباد کر دے گا. ایک زبان کا بول، ایک زبان کا بول. حضرت عمر رضی اللہ اپنی زبان کو پکڑ کے موڑتے تھے صبح، تیری وجہ سے میں ہلاک ہوں گا. اگر ہلاک، تالا لگا لو میرے عزیز دوستوں، بند کر لو، چپ، انگلیوں پہ تالا لگا لے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، ذکر شروع کریں، تلاوت شروع کریں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں، اچھا کام کریں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. خدا کی قسم اس کام میں نہ پڑیں، یہ امت کو برباد کر کے رکھ دیا اس کام نے. اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہم کہہ رہے ہیں فلاں نے بے دینی کی، فلاں بے نمازی، فلاں جھوٹا. یہ غیبت ہے. اگر جھوٹا ہے اس کو تان دینے سے تو ٹھیک نہیں ہو جائے گا. اصلاح کا طریقہ پاکستان میں طریقہ ہے، عدالت ہے، لوگ ہیں، اپنا کام کریں. آپ کو کیا پڑی ہے، اپنا کام کریں. تو ایک تو اس درس سے پتہ لگا زبان کی کاٹ کتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پر اثر ہے اس کا. ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، رؤوف الرحیم، معاف نہیں کروں گا. نمبر 2، بہرحال جو صفت اپنانے کی ہے وہ معافی کی ہے. کسی نے 7 خون بھی آپ کے کر دی ہوں، اگر آپ معاف کریں گے اللہ آپ سے بڑا خوش ہو جائے گا. اور اللہ کی یہ وہ صفت ہے جو سب سے زیادہ غالب ہے. اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بنتے ہیں، بالآخر عظمت آپ کی ہوگی، دنیا میں بھی عزت آپ کی بنے گی، مال بھی آپ کو ملے گا، شہرت بھی آپ کو ملے گی. آپ دل بڑا کر کے معاف کر دیں، آپ پکڑ نہ کریں. بعض جگہ بدلہ لینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں وہاں بھی فرمایا کہ اگر بدلہ لے سکتے ہو تو لو، لیکن اگر معاف کر دو تو بڑا اچھا ہے، معاف کر دو. تو اللہ کے نبی نے معاف کیا، معاف کر دو. نمبر 3، جب غلطی ہو جائے تو مان لینا چاہیے. تو دیکھو ان کا کیا جملہ اللہ کے نبی کو اچھا لگا. حضرت علی نے کیا سکھایا یوسف کے بھائیوں کا جملہ کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دو. جب آپ کسی کو کہتے ہو نا بھائی میری غلطی ہو گئی، وہ کیا بولے گا آگے سے؟ لیکن اگر آپ بولو نہیں اصل میں ایسے تھا، اصل میں ایسے تھا، اصل میں ایسے تھا، اور غصہ چڑھے گا. یہ ہمارے نوجوان بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے. جب ابا اماں کہیں کہ غلطی ہو گئی، آگے سے یہ نہیں ہے، ہاں ابا غلطی ہو گئی، بس چاہے غلطی نہیں بھی تھی آپ بولو غلطی ہو گئی، وہ کیا بولے گا آگے سے؟ یہ اتنا پیار. لیکن مسئلہ کیا، ہم کیوں نہیں بولتے غلطی ہو گئی؟ کیوں نہیں بولتے ہم؟ یہ بولنے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ کیا کیڑا ہے دل میں جو بولنے نہیں دیتا؟ تکبر ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں فلاں آدمی چودھری، میں تو بڑا تورما، میں کیسے بول دوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی؟ ارے بول دو بھائی، آپ کیڑے ہو، مٹی سے نکلے ہو، مٹی میں جاؤ گے. آپ بولو میرے سے غلطی ہو گئی. دیکھو اللہ کیا ثمرات نکالتے ہیں. اور جب آپ کوئی آدمی کہے، یہ بھی سکھا دیا کہ جب کوئی کہے بھائی غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دو، چاہے اس نے جتنا بھی کیا ہے. یہ ایسی پیاری صفت ہے، اگر اس کو اپنائیں گے تو اللہ کے. یہ فتح مکہ لمبا ہے، اس کو لمبا لے کے چلیں گے، اور اس میں بہت ساری ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں. ابھی ہم نے اس کا صرف 20% حصہ پڑھا ہے. اگلے جمعے فتح مکہ کو یہیں سے ہم آگے چلائیں گے کہ اللہ کے نبی اس کے بعد آگے بڑھے تو کیا واقعات ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to